بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل قصر العام. یہ فصل ہے عام کے قصر کے بارے میں. اس کے اندر اضافت الی المفعول ہے، سمجھے؟ یعنی عام کا جو لفظ ہے قصر العام کے اندر یہ مفعول واقع ہو رہا ہے. ترجمہ یوں کریں گے: بند کرنا عام کو. بند کرنا کس کو؟ عام کو. سمجھے؟ جی. اس فصل سے پہلے یہ بیان کیا کہ عام میں جب تک تخصیص دلیل قطعی سے نہ ہو تب تک عام قطعی رہے گا. صحیح؟ جب تک عام کے اندر تخصیص وہ کس چیز سے نہ ہو؟ دلیل قطعی سے نہ ہو، اس وقت تک عام کیا رہے گا؟ اب اس فصل میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ عام میں جب تخصیص پیدا ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ عام جو ہے اس کو جو بعض افراد پر منحصر کیا جاتا ہے، بند کیا جاتا ہے، اس کے طریقے کون کون سے ہیں؟ کلام سے، غیر کلام سے، سمجھے؟ اور پھر ہر ایک کا حکم کیا کیا ہے. توجہ ہے؟ قصر کے معنی لغت کے اندر ہیں بند کرنا، محصور کرنا، سمجھے؟ مخصوص کرنا، خاص کرنا. قصر العام، بند کرنا عام کو، علی بعض ما، بعض ان افراد پر، یتناولہ، کہ شامل ہوتا ہے یہ عام ان افراد کو کہ شامل ہوتا ہے یہ عام ان افراد کو. یتناولو کی جو ضمیر ہے، سمجھے، یہ کس کی طرف راجع ہو رہی ہے؟ عام کی طرف، کہ شامل ہوتا ہے یہ عام. اور ہو یہ راجع ہے کس کی طرف؟ ما کی طرف. ما سے مراد کیا تھا؟ افراد. سمجھے؟ ترجمہ یوں ہوگا: بند کرنا عام کو. کس چیز پر بند کرنا؟ علی بعض ما، علی بعض ما، بعض ان افراد پر، بعض ان افراد پر، یتناولہ، کہ شامل ہوتا ہے یہ عام ان افراد کو. جن افراد کو یہ عام کیا ہے؟ شامل ہے. ان سب پر نہ، بلکہ ان میں سے بعض پر بند کرنا. سمجھا؟ عبداللہ ملا حلوہ گڑے کے پخلی میں آؤ کدم جموں گاڑی خرابی ہوئی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لا یخلو من ان یکون بغیر مستقل، یہ خالی نہیں ہے دو صورتوں سے، دو حالتوں سے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب عام کو بعض افراد پر بند کیا جائے گا، صحیح، یعنی عام سے بعض افراد لیے جائیں گے، سارے مراد نہیں لیے جائیں گے، تو اس کی دو صورتیں ہیں. لا یخلو من ان یکون بغیر مستقل، وہ خالی نہیں ہے اس بات سے کہ یا تو ہو یہ قصر، ان یکون، کہ ہو یہ کیا چیز؟ ہو یہ قصر. ان یکون کے اندر یکون کی جو ضمیر ہے
سمجھے؟ وہ کس چیز کی طرف راجع ہو رہی ہے؟ قصر کی طرف. قصر العام کے اندر جو قصر ہے شروع میں کہ ہو یہ قصر بغیر مستقل، غیر مستقل کے ساتھ. غیر مستقل کا معنی کیا کیا؟ غیر مستقل کے ساتھ. اب اگلے صفحے پر دیکھیں، صفحہ 131 پہلی لکیر. او بمستقل، یا پھر کس چیز کے ساتھ قصر ہوگا؟ مستقل کے ساتھ ہوگا. آیا معنی سمجھ میں؟ تو اب موضوع ہوا کس چیز کا آج کے سبق کا؟ قصر العام کا. قصر العام کا معنی کیا ہے؟ عام کو بند کر دینا، عام کو مخصوص کر دینا، عام کو منحصر کر دینا. کس چیز پر منحصر کر دینا؟ بعض افراد پر. یعنی مطلب یہ ہے کہ کل کے سارے افراد مراد نہ لینا. سمجھا؟ اب یہ قاصر جو ہے یعنی قصر کرنے والا، بند کرنے والا، وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو غیر مستقل ہوگا یا کیا ہوگا؟ مستقل ہوگا. آیا مانا سمجھے یا نہیں سمجھا؟ اچھا جی. اب بغیر مستقل پر کیا فرمایا؟ اے بکلام یتعلق بصدر الکلام. سمجھا؟ یہ کلام غیر مستقل کی تعریف ہے. یہ کس چیز کی تعریف ہے؟ کلام غیر مستقل کی کیا ہے؟ تعریف ہے. سمجھا نا؟ جب عام کو بعض افراد پر کیا کیا جائے گا؟ بند کیا جائے گا. تو اس کی کتنی صورتیں ہوں گی؟ دو صورتیں ہوں گی. یا تو قاصر بند کرنے والا کلام غیر مستقل ہوگا، یا کیا ہوگا؟ کلام مستقل ہوگا. سمجھا یا نہیں سمجھا؟ اب غیر مستقل کی تفصیل کو پہلے ذکر کیا، پھر اس کے بعد اگلے صفحے کی پہلی لکیر صفحہ 131 کی پہلی سطر سے او بمستقل کا ذکر کیا. سمجھا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر غیر مستقل کی تشریح شروع کر دی. اے بے کلام یتعلق بصدر الکلام، کہ غیر مستقل کس کو کہا جاتا ہے؟ ایسے کلام کو کہا جاتا ہے یتعلق، جو تعلق رکھتا ہے، متعلق ہوتا ہے بصدر الکلام. کس چیز کے ساتھ متعلق ہوتا ہے؟ صدر کلام کے ساتھ. سمجھا؟ ولا یکون تاما بنفسہ، اور نہیں ہوتا ہے تام بنفسہ. تام بنفسہ نہیں ہوتا. سمجھا؟ ولا یکون، اور نہیں ہوتا ہے. کون نہیں ہوتا؟ یہ غیر مستقل کلام. سمجھا؟ لا یکون کی ضمیر جو ہے وہ بغیر مستقل کی طرف راجع ہے، اور نہیں ہوتا ہے یہ غیر مستقل کلام تام بنفسہ. تام بنفسہ، اپنی ذات کے اعتبار سے یہ تام نہیں ہوتا ہے. سمجھا؟ اس میں کوئی مشکل بات ہے؟ اچھا جی. والمستقل ما لا یکون کذالک، اور مستقل وہ ہے جو اس طرح نہ ہو، یعنی جو بعض افراد پر. والمستقل ما لا یکون کذالک. اچھا جی. مستقل وہ ہے جو اس طرح نہ ہو، یعنی وہ متعلق بصدر الکلام نہ ہو. سمجھے نا؟ بلکہ تام بنفسہ ہی ہو، یعنی وہ صدر کلام کا محتاج نہ ہو، وہ خود صدر صاحب ہو. سمجھا؟ والمستقل، اور کلام مستقل. اب یہ کلام مستقل کی تعریف ہے. سمجھے نا؟ ما لا یکون کذالک، وہ ہے جو نہ ہو کذالک، کس چیز کی طرح نہ ہو؟ غیر مستقل کی طرح نہ ہو.
غیر مستقل تام بنفسہ نہیں تھا، یہ تام بنفسہ ہو. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ کلام غیر مستقل کس کو کہا جاتا ہے، تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ کلام غیر مستقل وہ ہے جو تام بنفسہ نہ ہو. سمجھے؟ تام بنفسہ نہ ہو. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ کلام مستقل کس کو کہا جاتا ہے؟ جو تام بنفسہ ہو. انت طالقن ان دخلت الدار، انت طالقن ان دخلت الدار. اب انت طالقن ان دخلت الدار کے اندر جو ان دخلت الدار شرط ہے یہ تام بنفسہ ہی نہیں ہے، سمجھے نا، بلکہ اپنے تام ہونے کے اندر انت طالقن یعنی صدر کلام کا محتاج ہے. سمجھا؟ تو انت طالقن جو ہے اپنے تام ہونے میں اور صحیح ہونے کے اندر دوسرے کا محتاج ہے. باقی کلام مستقل جو کسی چیز کا محتاج نہ ہو اور تام بنفسہ ہی ہو، جیسے صرف انت طالقن، وہ ان دخلت الدار کا محتاج نہیں ہے. انت طالقن کہے گا تو تنجیزاً طلاق واقع ہو جائے گی. انت طالقن ان دخلت الدار کہے گا تو دخول دار کی صورت کے اندر طلاق ہوگی. یہ طلاق تعلیقاً ہوگی، تنجیزاً نہیں ہوگی، ڈائریکٹ نہیں ہوگی. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں دیکھیں، سواؤن کان کلامن او لم یکن، پھر برابر بات ہے کہ یہ کلام ہو یا غیر کلام ہو. وہوا اے غیر المستقل، اور یہ غیر مستقل. اب غیر مستقل کی تشریح کرتے ہیں. کس کی تشریح کرتے ہیں؟ غیر مستقل کی. سمجھے نا؟ عام کا جو قاصر ہوگا یا غیر مستقل ہوگا یا کیا ہوگا؟ مستقل ہوگا. عام کا قاصر یعنی بند کرنے والا وہ کیا ہوگا؟ یا غیر مستقل ہوگا یا کیا ہوگا؟ مستقل ہوگا. اب وہوا یہاں سے کیا کر رہے ہیں؟ غیر مستقل کی وضاحت کر رہے ہیں. وہوا کی ضمیر لوٹائی کس چیز کی طرف؟ غیر مستقل کی طرف. سمجھے؟ اور یہ غیر مستقل 4 چیزوں کا نام ہے. کتنی چیزوں کا نام ہے؟ الاستثناء والشرط والصفت والغایت. استثناء، شرط، صفت، غایت، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو کیا ہے؟ غیر مستقل ہیں. مستقل کلام کسی قسم کا نہیں ہے. آیا معنی سمجھ میں؟ ہر ایک جو ہے وہ صدر کلام کا کیا ہوتا ہے؟ محتاج ہوتا ہے. استثناء محتاج ہوتا ہے مستثنی منہ کا. شرط جو ہے وہ محتاج ہوتی ہے ماقبل کلام کی، صدر کلام کی. صفت وہ محتاج ہوتا ہے کس کا؟ موصوف کا. غایت محتاج ہوتی ہے مغیّہ کی. آیا معنی سمجھ میں؟ یہاں تک مسئلہ سمجھا؟ فل استثناء، پھر استثناء جو ہے یوجب قصر العام، وہ ثابت کرتا ہے عام کے بند ہونے کو علی بعض افرادی ہی، بعض افراد پر، نہ کہ تمام پر. سارے افراد پر نہ، بلکہ کتنے افراد پر؟ بعض افراد پر. آیا مانا سمجھے یا نہیں سمجھا؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. فل استثناء یوجب قصر العام علی بعض افرادہ، جس طرح مثال کے طور پر جاءنی القوم غیر الا زیدن، سمجھے نا؟ آئی میرے پاس قوم مگر زید نہیں آیا. صحیح؟ تو قوم جو کہ عام تھا اس کو بند کر دیا بعض افراد پر. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
وہ بعض کون سے ہیں جو سوائے زید کے ہیں، باقی سب پر یہاں تک بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھے؟ یا اسی طرح قرآن کریم کی آیت ہے اقتلوا المشرکین، سمجھے نا، مشرکین کو کیا کرو؟ قتل کرو، سمجھے؟ لیکن پھر دیگر آیات کے ذریعے سے استثناء کیا گیا ہے مستامنین وغیرہ کا، سمجھے؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ تو جملہ یوں ہو جائے گا کہ اقتلوا المشرکین الا اہل الذمۃ والمستأمنین، سمجھے؟ مشرکین کو قتل کرو مگر ذمیوں کو قتل نہیں کرو، امن مانگنے والوں کو بھی قتل نہیں کرو۔ تو یہاں پر استثناء نے یعنی الا اہل الذمۃ والمستأمنین، سمجھے نا، اس نے جو ہے وہ عام کو یعنی المشرکین کو کیا کر دیا ہے؟ بعض افراد میں بند کر دیا ہے۔ سارے مشرکین مراد نہیں ہوں گے اب المشرکین سے، اقتلوا المشرکین سے، بلکہ وہ مراد ہوں گے مشرکین جو کہ حربی ہیں، جو مستامن بھی نہیں ہے، ذمی بھی نہیں ہے، سمجھا؟ والشرط یوجب قصر صدر الکلام، دوسری قسم غیر مستقل کی کتنی قسمیں تھیں؟ 4 قسمیں اجمال میں بیان ہوا۔ نمبر پہلی قسم کیا تھی؟ استثناء۔ اب دوسری قسم والشرط قاصر یا غیر مستقل ہوگا یا مستقل ہوگا۔ غیر مستقل ہوگا تو اس کی 4 قسمیں ہیں، پہلی قسم گزر گئی استثناء، اب دوسری قسم کہ قاصر جو ہے یعنی عام کو بند کرنے والا، عام پر پابندی لگانے والا، یعنی عام کو تمام افراد کے لیے کھلی اجازت نہ دینے والا، سمجھے نا؟ ان میں سے دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ شرط ہے۔ والشرط یوجب قصر صدر الکلام، اور شرط ثابت کرتا ہے صدر کلام کے بند ہونے کو، علی بعض التقادیر، بعض خاص صورتوں پر، علی بعض التقادیر، بعض تقادیر پر یعنی بعض خاص صورتوں پر۔ آیا مانا سمجھ میں؟ مثال نہ ہو انت طالق ان دخلت الدار، جیسے تجھے طلاق ہے اگر تو گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو کہا انت طالق ان دخلت الدار، سمجھے نا؟ تو یہاں پر ان دخلت الدار نے جو کہ کیا ہے؟ شرط ہے، صدر کلام کو یعنی انت طالق کو خاص کر دیا ہے بعض حالتوں کے ساتھ، سمجھے؟ یعنی دخول دار کے ساتھ، یعنی کس کے ساتھ؟ یوجب قصر صدر الکلام علی بعض التقادیر، بعض التقادیر سمجھا؟ بعض خاص صورتوں کے ساتھ۔ بعض التقادیر کا معنی کیا ہوا؟ بعض خاص صورتیں۔ تو اگر ان دخلت الدار نہ ہوتا تو پھر ہر صورت میں طلاق کیا ہو جاتی؟ واقع ہو جاتی، چاہے دخول دار ہوتا چاہے نہ ہوتا، سمجھے؟ لیکن جب ان دخلت الدار کہا تو ان دخلت الدار نے کیا کر دیا؟ طلاق کو جو کہ انت طالق سے فوراً واقع ہو رہی تھی اس کو معلق کر دیا خاص صورت کے ساتھ، کہ دخول دار والی خاص صورت ہوگی تو طلاق ہوگی، نہیں ہوگی تو پھر طلاق بھی نہیں ہوگی، ٹھیک؟ وہ صفت غیر مستقل کی تیسری قسم وہ کیا ہے؟ صفت ہے۔ صفت کا کام کیا ہے؟ توجب القصر علی ما توجد فیہ الصفت، یہ صفت ثابت کرتی ہے قصر کو علی ما، اس صورت پر
توجد فیہ صفت، جس میں صفت کو پایا جائے، جس میں صفت پائی جاتی ہے. نحو فی الابل الصائمۃ زکات، جس طرح کے فی الابل الصائمۃ زکات، چرنے والے اونٹوں کے اندر زکات ہے. اب یہاں پر الابل جو ہے وہ کیا ہے؟ موصوف ہے. الصائمہ اس کی کیا ہے؟ صفت ہے. اس صفت نے کام یہ کیا، الصائمہ والی صفت نے کام یہ کیا کہ جن جن اونٹوں کے اندر یہ صفت ہوگی، سمجھے نا، جن جن اونٹوں کے اندر صائمہ والی صفت ہوگی ان میں زکات ہوگی، اور جن کے اندر صائمہ والی صفت نہیں ہوگی ان میں زکات نہیں ہوگی. صائمہ کے معنی کیا ہے؟ کہ وہ اونٹ یا وہ جانور جو اکثر حول جو ہے وہ چرتے ہیں، گھر کے اندر نہیں کھاتے بلکہ باہر کھاتے ہیں. اکثر حول سمجھ میں آ رہا ہے؟ سال کا اکثر حصہ جو ہے وہ گھاس واس باہر سے چر لیتے ہیں، اس پر گزارا ان کا ہو جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابل صائمہ. سمجھا؟ اب اگر صائمہ والی صفت ہوگی اور اکثر سال کے اکثر حصے میں چریں گے اونٹ باہر، تو پھر اس صورت کے اندر کیا ہوگی؟ زکات ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی. مطلق اونٹوں کے اندر زکات نہیں ہوگی کہ ہر اونٹ کی زکات ضرور دینا پڑے. صحیح. والغایت توجب القصر علی البعض، چوتھی قسم غیر مستقل کی، کلام غیر مستقل ہو، سمجھے نا، اور بیان اس کے اندر کس چیز کا آ جائے؟ غایت کا آ جائے. فائدہ کیا دیتا ہے؟ توجب القصر علی البعض الذی، ثابت کرتا ہے قصر کو، بند ہونے کو ان بعض افراد پر، جو الی الغایت حدا لہ، کہ جن کے لیے غایت کو حد بنایا گیا ہے، جو الی الغایت کہ بنایا گیا ہے غایت کو حدن حد لہ، ان افراد کے لیے، ان بعض کے لیے. سمجھے؟ نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یہ غایت کی پہلی صورت ہے. سمجھے؟ جب غایہ مغیہ متحدۃ الجنس ہو، جب غایہ مغیہ کیا ہو؟ سمجھے؟ یعنی غایت کی جنس بھی وہی ہو جو مغیہ ہے، دونوں الگ الگ چیزیں نہ ہوں. آیا ہمارا سمجھ میں؟ اب جب قرآن کریم نے وضو کا حکم دیا اور فرمایا فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھویا کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو وضو کے اندر کیا کرو؟ دھو. تو اب ایدی کا لفظ جو کہ یدن کی کیا ہے؟ جمع ہے. یہ انگلی سے لے کر بغل تک پورے ہاتھ کو کہا جاتا ہے. صحیح؟ انگلی سے لے کر کہاں تک؟ بغل تک. اس پورے ہاتھ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ید کہا جاتا ہے. آیا مانا سمجھ میں؟ اب غایت نے کیا کیا؟ غایت کیا ہے؟ الی المرافق. غایت نے کام یہ کیا کہ ہاتھ جو کہ یہاں سے شروع ہو رہا تھا دھونے کا حکم، وہ یہاں پر بند کر دیا، کوہنی پر کیا کر دیا؟ اس کو روک دیا. تو غسل ہوا حکم. غسل کیا ہوا؟ حکم، جو کہاں سے سمجھ میں آ رہا تھا؟ فغسلوا سے. سمجھے؟ اور ایدی ید، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ید کے ساتھ اس کا ہوا تعلق کہ دو کس چیز کو؟ ہاتھوں کو. پھر مرافق، الی المرافق نے کیا کر دیا؟ غایت بیان کر دی کہ پورا ہاتھ کندھے تک نہیں دھونا ہے بلکہ کہاں تک دھونا ہے؟ کوہنی تک، جس میں کوہنی بھی شامل ہو. اے مال مرافق، علاوہ مانا ما ہے، کیونکہ جب غایت یعنی مثال کے طور پر اس مثال میں کوہنی اور مغیہ یعنی ہاتھ جس کی غایت بیان کی گئی ہے، دونوں کی جنس ایک ہو تو اس صورت کے اندر غایت وہ مغیہ کے اندر شمار ہوتی ہے، شامل ہوتی ہے.
ہاتھ جب شروع ہوگا تو اس کے اندر انگلیاں بھی آئے گی، ہتھیلی بھی آئے گی، کلائی بھی آئے گی، کوہنی بھی آئے گی، کندھے تک پورا ہاتھ ہاتھ ہی کہلائے گا۔ تو جو کوہنی ہے، مرافق ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ وہ کیا ہے؟ مغیّا کے اندر یعنی ہاتھ کے اندر داخل ہیں، جب اس کے اندر داخل ہیں تو اس میں شمار ہوں گے۔ صحیح؟ یہ تو قدوری کی باتیں ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وَعَلَامَ وَرَاءَ الْغَایَةِ، اور اسی طرح غایت جو ہے وہ ثابت کرتا ہے قصر کو علامہ وراء الغایت، ما وراء الغایت کے اوپر، یعنی جو غایت ہے اس کے ما وراء کے اوپر، اس کے علاوہ کے اوپر، سمجھے؟ یعنی غایت جو ہے وہ مغیّا کے اندر شامل نہیں ہوگی، کبھی یوں ہوتا ہے۔ وہ کون سی صورت میں؟ جب غایت مغیّا کی جنس میں سے نہ ہو، جب غایت اور مغیّا متحدۃ الجنس نہ ہو، سمجھے؟ نحو اتم الصیام الی اللیل، قرآن نے کہا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو، کب تک؟ رات تک، یعنی شام تک۔ اب الی اللیل کے اندر یہ مطلب نہیں لیں گے کہ مع اللیل پوری رات بھی روزہ رکھو، نہ، سمجھے نا؟ کیونکہ صوم کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ امساک عن الاشیاء الثلاثۃ بنیت، سمجھے؟ تین چیزوں سے رک جانا نیت کے ساتھ، کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، جماع سے رک جانا یعنی خواہشات سے رک جانا، سمجھا؟ نہارن، دن کے وقت میں۔ تو اب جب الی اللیل کہہ دیا تو لیل کی جنس الگ ہے اور نہار کی جنس کیا ہے؟ الگ ہے، اس وجہ سے لیل بالکل بھی شامل نہیں ہوگا۔ جیسے ہی لیل کا آغاز ہوگا ویسے ہی جو ہے ثم اتم الصیام والا حکم پورا ہو جائے گا، اتمام صیام ہو جائے گا۔ آیا مانا سمجھ میں یا نہیں سمجھا؟ اچھا جی۔ او بمستقل، او بمستقل، یہ جو قاصر ہے ان چار صورتوں کے اندر، یہ قاصر کیا ہے ان چار صورتوں کے اندر؟ غیر مستقل، سمجھے نا؟ اسے تخصیص نہیں کہتے ہیں، اسے تخصیص نہیں کہتے، سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ اچھا جی۔ او بمستقل، یا جو ہے یہ قاصر کیا ہوگا؟ مستقل ہوگا۔ قصر العام علی بعض ما یتناولہ لا یخلو من ان یکون بغیر مستقل او بمستقل، اس کے ساتھ لگا دو، سمجھا؟ عام کو بند کرنا بعض ان افراد کے اوپر ہو کہ یہ عام ان افراد کو کیا ہوتا ہے؟ شامل ہوتا ہے۔ کبھی تو وہ کیا ہوگا؟ بغیر مستقل کے ہوگا، غیر مستقل کلام کے ساتھ، اور کبھی کیا ہوگا؟ بمستقل، سمجھا؟ القصر بمستقل التخصیص او بمستقل وهو التخصیص، تنقیح کی عبارت، سمجھے نا؟ یا وہ قاصر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مستقل ہوگا۔ مستقل نام ہے کس چیز کا؟ تخصیص کا، سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ بکلام من مستقل نہیں کہا، بمستقل کہا تاکہ کلام کو بھی شامل ہو جائے، غیر کلام کو بھی کیا ہو جائے؟ لفظ شامل ہو جائے۔ اس وجہ سے جو مستقل ہوگا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ قصر بمستقل اس کی 5 قسمیں ہیں، سمجھے؟ ما قبل میں کیا بیان ہوا؟ قصر بغیر المستقل، اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ 4، سمجھے؟ غیر مستقل کے ذریعے سے قصر ہوگا عام کے اندر، وہ غیر مستقل استثناء ہوگا، نمبر 1 شرط ہوگا، نمبر 2 صفت ہوگی، نمبر 3 غایت ہوگی، نمبر 4۔ اب فرمایا کہ قاصر جو ہے وہ کبھی کبھی کیا ہوگا؟ مستقل ہوگا، کیا ہوگا؟ سمجھے نا؟ وہو التخصیص، اور یہ کیا ہے؟ تخصیص ہے۔ وہو اما بالکلام او غیرہ،
قصر بے مستقل جو کہ نام کس چیز کا ہے؟ تخصیص کا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، وہو اما بالکلام او غیرہ، یا کلام ہوگا یا کیا ہوگا؟ غیر کلام ہوگا۔ خلاصہ سمجھا یا نہیں سمجھ میں آیا؟ قصر اگر کس چیز کے ذریعے سے ہوگا؟ مستقل کے ذریعے سے ہوگا، تو اس مستقل کی پھر کتنی صورتیں ہیں؟ دو صورتیں ہیں، یا کلام ہوگا یا کیا ہوگا؟ غیر کلام ہوگا۔ اب غیر کلام کو پہلے ذکر کرے گا، کلام کو بعد میں ذکر کرے گا۔ غیر کلام کی 5 صورتیں ہیں، 5 قسمیں ہیں، سمجھے؟ کبھی کبھی یہ غیر کلام جو ہے وہ عقل ہوگا، کیا ہوگا؟ عقل ہوگا، کبھی حس ہوگا، کبھی عادت ہوگی، سمجھے؟ کبھی بعض افراد میں نقصان ہوگا اور کبھی بعض افراد میں زیادت ہوگی۔ 5 قسمیں ہو گئی، سمجھے؟ قاصر کبھی کبھی کیا ہوگا؟ عقل ہوگا، کبھی کبھی قاصر کون ہوگا؟ حس ہوگا، کبھی کبھی قاصر کون ہوگا؟ عادت ہوگی، کبھی کبھی قاصر کون ہوگا؟ بعض افراد کا ناقص ہونا، اور نمبر 5 کبھی کبھی قاصر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ بعض افراد میں زیادت کا معنی پایا جانا۔ صحیح؟ کتاب میں دیکھیں، وہ ہوا، اور یہ غیر اما العقل، یا کیا ہوگا؟ عقل ہوگی، سمجھے نا؟ الضمیر یرجع الی غیرہ، ہوا کی جو ضمیر ہے وہ ہوا اما العقل کے اندر یہ راجع ہے کس چیز کی طرف؟ غیر کلام کی طرف۔ تو غیر کلام کی کتنی قسمیں اب بیان ہونے لگی ہیں؟ 5 قسمیں۔ پہلی قسم نحو خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ قرآن کی آیت ہے اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب خالق کل شیء کے اندر یعلم ضرورتاً یہ بات معلوم کی جاتی ہے بدیہی طور پر ان اللہ تعالی مخصوص منہ، کہ اللہ رب العزت اس سے کیا ہے؟ مخصوص ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ خالق کل شیء کیا مطلب؟ یعنی شے کا اطلاق اللہ رب العزت پر بھی ہوتا ہے۔ کل شیء حالق الا وجہہ، الا وجہہ کا استثناء کس چیز سے کیا؟ کل شیء سے کیا۔ بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں؟ اور کل ما ہوا موجود فہو شیء، شے کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر موجود کو کہا جاتا ہے۔ اب جب کہہ دیا خالق کل شیء، ہر چیز کا وہ پیدا کرنے والا ہے، تو اس عموم سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی پیدا کرنے والا ہے۔ فرمایا ایسا بالکل بھی نہیں ہے، عقل نے یہ بات جو ہے معلوم کی ہے کہ خالق کل شیء کے اندر بدیہی طور پر ذات خداوندی شامل نہیں ہے، یعنی کل شیء کے اندر، یہاں شے کے اندر جو ہے ذات خداوندی شامل نہیں ہے کہ وہ بھی کیا ہو جائے؟ مخلوق ہو جائے، سمجھے؟ یعلم ضرورتاً یہ بات معلوم کی جاتی ہے بدیہی طور پر ان اللہ تعالی مخصوص منہ، کہ اللہ رب العزت یہاں پر مخصوص ہے الشیء کے عموم سے۔ کس چیز سے؟ شیء کے عموم سے، شیئن کے عموم سے، الشیء نا کل شیئن، صحیح ہے نا؟ اسی طرح فرمایا وتخصیص الصبی والمجنون من خطابات الشرع من هذا القبیل، خاص ہونا بچے اور پاگل کا شریعت کے خطابات سے وہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ قرآن کریم نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو۔ اب ایک بچہ ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے، دوسرا پاگل ہے، اس کے اوپر ہم عقل سے معلوم کرتے ہیں کہ نماز فرض نہیں ہے، کیونکہ اقیم الصلاۃ کا جو حکم ہے وہ کس کو ہے؟ مکلف کو ہے۔ عقل کے اوپر جو ہے وہ دار و مدار ہے احکامات کا، بچے کے اندر اور پاگل کے اندر عقل صحیح نہیں ہے، سلامت نہیں ہے، کامل نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اقیم الصلاۃ کا مخاطب ہی نہیں ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ہاں؟ اور خاص ہونا بچے اور پاگل کا شریعت کے خطابات سے وہ اسی قبیل سے ہے۔ وَإِمَّا الْحِسُّ،
دوسری قسم تخصیص ہوگی غیر کلام کے ذریعے سے، وہ غیر کلام یا عقل ہوگا. نمبر 2 یا حس ہوگی، جس طرح کے وہ اوتیت من کل شیء، ملکہ بلقیس کو ہر چیز دی گئی تھی. یہاں کل شے کا معنی یہ نہیں ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں اس کو مل گئی تھی، نبوت بھی مل گئی تھی، امامت بھی مل گئی تھی. یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ مردانہ خواص بھی مل گئے تھے، مردانہ آلات بھی مل گئے تھے. نہ، یہ مطلب نہیں ہے. حس کے ذریعے سے جو ہے یہ چیزیں کیا ہے، اس سے خارج ہیں. ہوائی جہاز بھی اس کو مل گیا تھا حصن. یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ چیزیں پہلے نہیں تھی. ہوائی جہاز نہیں تھا، باقی چیزیں تھی. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ لیکن اس کو جو اس کے شایان شان تھی وہ دی گئی ہیں. یہ مطلب ہے من کل شے و اوتیت من کل شے، جو بادشاہی کے امور کے مناسب تھی اور جو ملوکیت کے لیے کیا تھی، لازم تھی، وہ سب اس کو دی گئی تھی. یہ مطلب ہے. آیا مانا سمجھ میں؟ اس زمانے کے لحاظ سے. وَإِمَّا الْعَادَةُ وَإِمَّا الْعَادَةُ، یا تخصیص جو ہے وہ کس چیز کے ذریعے سے ہوگی؟ عادت کے ذریعے سے ہوگی. قاصر کون ہوگا؟ عادت ہوگی. سمجھے؟ عرف ہوگا. نہ لا یأکل راسن، جس طرح کے ایک شخص نے قسم کھائی کہ وہ سر نہیں کھائے گا. یقع علی المتعارف، تو یہ واقعہ ہوتا ہے متعارف سر کے اوپر، جن چیزوں کو عرف کے اندر، جن سروں کو عرف کے اندر کھایا جاتا ہے. بیل کا سر ہے، بکری کا سر ہے، سمجھے نا، ان کو کھایا جاتا ہے. لیکن چڑیا کا سر، کبوتر کا سر، چتے پتے، سمجھ میں آیا نا، ان کے سروں کو کوئی پکا کے نہیں کھاتا عرفاً عموماً. اس وجہ سے اگر اس نے چڑیا کا سر کھا لیا یا چتی پتی کا سر جو ہے وہ کیا کر لیا، کھا لیا، تو وہ حانس نہیں ہوگا. سمجھا؟ تو قاصر جو ہے کبھی کبھی کیا ہوگا، مستقل ہوگا. مستقل کبھی کلام ہوگا، کبھی غیر کلام ہوگا. غیر کلام جو ہے وہ کبھی عقل ہوگا، کبھی حس ہوگا، اور کبھی عادت ہوگی. سمجھے؟ نمبر 4 قسم وَإِمَّا كَوْنُ بَعْضِ الْأَفْرَادِ نَاقِصًا، قاصر کبھی کبھی عام کو بند کرنے والا، عام کو تمام افراد کی طرف جانے نہ دینے والا، عام کو تمام افراد کے اوپر شامل نہ کرنے والا. وہ کبھی کبھی کیا ہوگا، بعض افراد میں نقصان کا ہونا. بعض افراد ناقص ہیں، اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہاں پر عام جو ہے وہ سب کو شامل نہیں ہے. وَإِمَّا كَوْنُ بَعْضِ الْأَفْرَادِ نَاقِصًا، یا ہونا ہے بعض افراد کا ناقص. فَيَكُونُ اللَّفْظُ أَوْلَى بِالْبَعْضِ، تو لفظ جو ہے وہ اولا بالبعض ہو جائے گا، بالبعض الآخر، بعض آخر کے ساتھ، یعنی بعض کو زیادہ طور پر شامل ہو جائے گا اور باقی کو شامل نہیں ہوگا. جس طرح کے ایک شخص نے کہا کل مملوک لی فہو حر، میرے سارے غلام جو ہیں وہ کیا ہیں، آزاد ہیں. لا یقع علی المکاتب، اس کا یہ کہنا مکاتب غلام کو جو ہے شامل نہیں ہوگا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مکاتب کو کیوں شامل نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اس کے اندر نقصان ہے، کامل غلام نہیں ہے، کامل غلام نہیں ہے. اگرچہ اس کے رقبے کا وہ مالک ہے، لیکن اس پر قبضہ اب نہیں رہا، بدلے کتابت ادا کرے گا، آزاد ہو جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ وَيُسَمَّى مُشَكِّكًا، اور اس قسم کا نام جو ہے وہ کیا ہے، مشکک ہے. یہاں پر کتنی قسمیں پوری ہو گئی؟ 4 قسمیں. او زائدن، یہ 5ویں قسم ہے، اس کو مشککن کے ساتھ نہیں ملا دینا، خیال کرنا. او زائدن، یا عام کا مفہوم ایسے ہوگا کہ اس کے اندر بعض افراد کے اندر معنی کی زیادت ہوگی، تو وہ معنی کی جو زیادت ہوگی وہ قاصر بن جائے گی عام کے لیے. سمجھا؟ عطف علی قولہ ناقصن، کہتے ہیں زائدن کا عطف ما قبل ناقصن کے اوپر ہے. مطلب عبارت کا کیا ہے؟ اے و اما کون بعض افرادی ہی زائدن، یعنی ہونا ہے بعض افراد کا زائد. کل فاکہت، جس طرح کے فاکہہ کا لفظ ہے. لا یقع علی العنب، جو کہ عنب اور انگور کے اوپر، عنب یعنی انگور کے اوپر واقع نہیں ہوتا ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب ایک آدمی نے کہا کہ میں
انگور نہیں کھاؤں گا قسم کاری، میں پھل نہیں کھاؤں گا، فاکہہ نہیں کھاؤں گا قسم کاری. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اس نے جو ہے کیا چیز کھا لی؟ انگور کھا لیا. تو اس صورت کے اندر وہ حانث نہیں ہوگا. کھجور کھا لی پھر بھی نہیں ہوگا. انار کھا لیا پھر بھی نہیں ہوگا. سمجھے؟ فاکہہ تفقع سے ہے جس کے اندر منہ کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے جس کو کھایا جاتا ہے، جس کے اندر چسکا ہو. سمجھے نا؟ لیکن کھجور ہو گئی، انار ہو گیا، انگور ہو گیا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اندر مزے کے ساتھ ساتھ غذائیت بھی ہے. صرف منہ کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے نہیں کھایا جاتا ہے، بلکہ پیٹ بھرنے کے لیے بھی ان کو کھایا جاتا ہے. اسی کا نام غذائیت ہے. یہ مطلب ہے غذائیت کا. ڈاکٹری غذائیت مراد نہیں ہے. جس طرح کے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی پر کھجور رکھ کر کھا رہے تھے تو حضور نے فرمایا ہذہ ادام ہذہ. سمجھے؟ یہ جو کھجور ہے یہ اس روٹی کا سالن ہے، تو اس میں بھرپور غذائیت ہے. تفقع سے زیادت کا معنی ہے. صحیح؟ تو 4 قسمیں بیان ہو گئی کس چیز کی؟ غیر مستقل کہ قاصر کیا ہو؟ غیر مستقل ہو. اور 5 قسمیں جو ہیں بیان ہو گئی وہ کس کی؟ مستقل کی. لیکن مستقل کی کون سی قسم؟ جب مستقل غیر کلام ہو. سمجھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل قصر العام. یہ فصل ہے عام کے قصر کے بارے میں. اس کے اندر اضافت الی المفعول ہے.